أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آیت نمبر 213 ہے سورہ بقرہ کی۔ کان الناس امتا واحدتا، تھے لوگ ایک ہی امت، پس انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین، پس بھیجے اللہ تعالی نے انبیاء، مبشرین، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالی نے نازل کی ان انبیاء کے ساتھ کتاب سچی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کرے وہ انبیاء کرام لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس حق میں، کتاب میں، دین میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی، جن کے پاس کتاب بھیجی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ کیوں کیا اختلاف؟ بغیم بینہم، ضد حسد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالی نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق میں سے، بإذنہ، اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آیت نمبر 213 ہے۔ دیکھیں یہ ذکر ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، یہود کا ذکر ہوا، اللہ کے احکامات ذکر ہوئے، پھر اللہ کے احکامات کو لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے، اختلاف کیوں، کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، اس کا ذکر کیا کہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو انسان حق سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ سب ذکر فرمایا۔ اب یہاں یہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں یہ جتنے بھی انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، پہلے پیغمبر ہیں، ان سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہزاروں سال تک، 2000 سال بھی لکھا ہے، کئی سال نہیں تو باقاعدہ احادیث میں ذکر تو نہیں ہے، تفسیری اقوال ہے کہ کئی ہزار سال تک لوگ ایک ملت اور ایک دین پر قائم رہے، ایک ملت اور ایک دین پر۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سسٹم دیتے تھے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، اس لیے کہ اخلاقی تربیت کی ضرورت تو پڑتی ہے، وہ تو انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا نا، اسی دنیا میں سیکھتا ہے۔ تو انبیاء آتے تھے، ان کو سکھاتے تھے اخلاق کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، اپنی زندگی کی ضروریات کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ چیزیں سمجھاتے تھے۔ پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کیا ہے، مل جل کے کیسے رہنا ہے، یہ تربیت دی جاتی تھی۔ باقی دین پر لوگ ایک تھے، توحید پر قائم تھے، دین پر قائم تھے۔ سب سے پہلے اختلاف آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام ابھی نہیں آئے تھے، ان سے پہلے جو قوم تھی انہوں نے اختلاف کیا، شرک میں پڑ گئے۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ شرک میں کیسے پڑے، قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے
سورہ نوح کے اندر پارہ نمبر 29 میں کہ ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، شخصیات تھی، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ان میں لوگ تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ انبیاء تھے، بعض کہتے ہیں یہ انبیاء کی اولادیں تھیں، لیکن تھے بڑے یعنی روحانی شخصیات تھی، لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک سلسلہ چلتا تھا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دین ہے کہ سب چل رہے، لوگ زندگی گزار رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اختلاف کیا، کیسے؟ جب ان حضرات کا یک بعد دیگر انتقال ہوا تو یہ لوگ بہت اداس ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہمیں تو بڑی روحانی غذا ملتی تھی، روحانی جیسے خاندان کا ایک بڑا ہوتا ہے، خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے لیڈر، پوری قوم کو لے کے چلتا ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ ہوتے ہیں، سسٹم ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہے، ایک بندہ کمپنی چلاتا ہے، اس کا الگ سسٹم ہوتا ہے، پیچھے اولادیں آ جاتی ہے، برباد کر دیتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ ان سے بڑے متعلق رہے، بڑا اچھا تعلق تھا، لوگوں کو بڑا سکون ملتا تھا۔ یک کے بعد دیگر ایک کا انتقال ہوا، دوسرے کا انتقال ہوا، پھر تیسرا، اپنے اپنے زمانے میں لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ان سے تو ہمیں بڑا سکون ملتا تھا، اب وہ شخصیات رہی نہیں، وہ لوگ رہے نہیں، اب کیا بنے گا؟ ہر وقت لوگ پریشان رہتے تھے، ہوتے نا دل میں وہ ہوتا ہے، پریشان رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان آیا، ابلیس، انسانی صورت میں، اور بڑا نیک بن کے، متقی پرہیزگار بن کے آیا، ان میں رہنے لگا، پھر کہنے لگا کیا تم بہت پریشان رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طریقے سے بات آگے بڑھتی گئی، یہ ہمارے لوگ تھے بڑے، ہمیں ان سے بڑی روحانی غذا ملتی تھی، سکون ملتا تھا، اب یہ نہیں رہے، اب وہ ماحول نہیں رہا، بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں رہتا۔ کہنے لگے واقعی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ نہیں، ابلیس جب کام کرتے ہو بہت پلاننگ سے کرتا ہے، وہ ہماری طرح جذباتی نہیں کہ ایک ہی دن میں فیصلہ کرنا ہے، ایک ہی دن میں کام کرنا ہے۔ وہ ان میں رہنے لگا، ان کے مزاج، نفسیات، سب چیزیں دیکھ لی، بالآخر ان کو کہنے لگا واقعی تمہارا مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے سوچتے ہیں کہ اس کی بہتر شکل کیا آ سکتی ہے کہ ہماری یہ جو کمی ہے یہ ختم ہو جائے اور ہمیں وہ ماحول ملنے لگے۔ اس کمی کو ہم کیسے پر کر سکتے ہیں، بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ آہستہ آہستہ پھر کہنے لگے میرے دل میں ایک، ذہن میں ایک بات آئی ہے، بہتر وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے مجسمے بنا لیتے ہیں، یہ جو ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ہم ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں، اور مجسمے بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھیں تو ان کو دیکھیں گے تھوڑا سکون ملے گا۔ ایک طریقہ ہے، بس تھوڑا کم از کم خلا پر نہ ہو، کم از کم کبھی تو آ سکتی ہے، یہ کیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کے شہیدے کا انتقال، تصویریں لگائی ہوتی ہے گھروں میں، بچہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، دیکھنے کے لیے اپنے لیڈر کی تصویر لگا دیتے ہیں، تو یہ لگا دی انہوں نے، تصویریں بننی شروع ہو گئی، اب مجسمے لگنے شروع ہو گئے، لوگ دیکھتے تھے گھروں میں رکھے، ابھی عبادت نہیں ہو رہی پر رکھے ہوئے، ان کو دیکھتے ہیں، یہ ود کا مجسمہ ہے، یہ سوا کا ہے، یہ یغوث کا ہے، یہ یعوق کا ہے، یہ نصر کا ہے، یہ رکھ لیے۔ اب یہ رکھنے کے بعد آہستہ 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 یہ نسل چلی گئی، یہ پرانے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، نئی نسل آنی شروع ہو گئی، ان کا ذہن اور پکا کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو تمہارے بڑے تھے، تمہارے بڑے جو ہے ان سے اپنی جو حاجات وغیرہ، اپنی ضروریات مانگتے تھے، ان کے سامنے بیٹھ۔ یہ دوسری نسل جب آئی، ایک نسل چلی گئی، دوسری آ گئی، تیسری نسل نے ان کو خدا بنانا شروع کر دیا، کہنے لگے یہ تو تمہارے خدا ہیں اور تمہارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ نوح علیہ السلام جب آئے تو شرک کا پکا ماحول بن چکا تھا اور اتنا عام ہو گیا تھا، وہ تو کہتے خربوزے کے دیکھ کو رنگ پکڑتا ہے، ہوتا ہے نا ماحول میں، انسان تو دیکھا دیکھی میں، اخلاق کتابوں سے زیادہ ماحول سے ملتے ہیں۔ آپ کتنا بھی کتابوں میں تھیوریاں پڑھا دیں، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، اس کے نقصانات یہ ہے، سچ کے فائدے یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ، آپ کا بچہ سیکھے گا اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے، کاروباری ماحول سے،
جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ اسی سے سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں، دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں کہاں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کرتے 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 اب حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو مکمل شرک ہے، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی بیوی، ان کے بچے، ہر جگہ شرک شرک ماحول تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت جب ملی تو انہوں نے جب لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کی یہ شرک ہے، تو دیکھیں ماحول کو بنانے میں، سوچ کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 950 سال تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ دعوت کا زمانہ ہے، 950 سال پوری عمر نہیں ہے، یہ صرف دعوت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال صرف دعوت کا دور ہے، نبوت ملنے کے بعد پوری عمر نہیں ہے، 950 سال تک سمجھا رہے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، وجہ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بیوی مخالف، بیٹا کنعان مخالف، 3 بچوں نے مانا، ایک نے نہیں مانا۔ حام سام یافس نے مان لیے والد کو، انہوں نے نہیں مانا۔ 950 سال کے عرصے میں 83 آدمی صرف ایمان لاتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لو، یعنی ذہن بدلنے میں، سوچ بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پہلا اختلاف یہ مراد ہے، اور میں لوگوں نے اختلاف کیا، ایک ہی ملت پر، ایک ہی دین پر تھے، انہوں نے اختلاف کیا، کفر شرک میں پڑ گئے۔ پھر نوح علیہ السلام جب آئے اور پھر بالآخر اللہ کا عذاب پڑا پوری قوم کو، ان کی بیوی، ان کا بیٹا کنعان، یہ سب عذاب کی نظر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا نسل انسانی کا، حام سام یافس سے چلا، پھر کئی 100 سال تک توحید کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد دوبارہ شرک آ گیا۔ یہ دنیا میں سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہو گئے، تو پھر اللہ کا عذاب پڑا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، گنتی کے چند لوگ رہ گئے۔ پھر نسل انسانی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلایا، دنیا میں ایک زمانے تک توحید رہا، اللہ کی وحدانیت رہی، لوگ ایک دین پہ رہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر بگڑ گئے، پھر دنیا میں شرک آ گیا۔ اسی طریقے سے آخری حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو مکہ مکرمہ میں نبوت ملی، تو پورا مکمل جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کے 5 حصے بنتے ہیں، تہامہ ہے، حجاز ہے، یمن ہے، عروض ہے اور نجد ہے، یہ 5 علاقے ہیں جزیرۃ العرب۔ سعودی عرب تو ایک حصہ ہے، اس کا ٹکڑا ہے۔ پورے جزیرۃ العرب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا دین رہا، کب تک؟ ہزاروں سال تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو مکہ لے کر آئے تھے، تو وہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا، کہ سب سے پہلے یہ آئے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کی بنیادیں جبریل علیہ السلام نے آ کے بتائی، اور وہ بنو جرہم کا ایک قبیلہ یمن سے آ کے آباد ہوا، اور آہستہ آہستہ آبادی بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو یہ سارے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور کئی ہزار سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 3500 سال بنتے ہیں، 3500 سال، یہ سارے لوگ توحید پر رہے۔ دنیا شرک نہیں تھا عرب کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 250 سال قبل، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 250 سال قبل یہ لوگ شرک میں پڑ گئے۔ قریش کا ایک بندہ تھا عرب میں، اس کا نام تھا ابن قمیہ، ابن لحی کہتے تھے، عبداللہ ابن لحی اور عبداللہ ابن قمیہ اس کو کہتے تھے۔ یہ بیمار ہوا، اس کو بیماری پڑی، علاج کے سلسلے میں یہ شام گیا، شام جا کر کے اس نے وہاں سے ایک بت خریدا، اور اس بت کو لا کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں رکھا، اور اس سے آہستہ 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 ماحول خراب ہوتا چلا گیا۔
کرتے 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 ایک دن وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ہر گھر کے اندر تو بت پڑے تھے، ہر گھر کے اندر بت تھے، لیکن خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اتنا عام ہو گیا تھا ماحول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے میں پھر کتنا ٹائم لگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ماحول بگڑتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ بر صغیر، اس بر صغیر کی پٹی پہ، بر صغیر میں 7 ملک آتے ہیں، 7۔ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، یہ سارے برما سارے ملک آتے ہیں۔ یہ 7 ملک تھے۔ پورے بر صغیر پہ مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ انگریز آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، اور اس نے کاروبار شروع کیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو پھیلانا شروع کیا۔ نیت خراب ہو گئی، حکومت پر قبضہ کر لیا، حکومت چھینی، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 انہوں نے نظامی تعلیم اپنا لایا۔ صرف 200 سال ہمارے اوپر خود حکومت کی، اور پھر چلے گئے اپنا ایک ذہن بنا کر کے، لوگوں کا ذہن سوچ بدل کر کے چلے گئے۔ اس سے زیادہ خطرناک دور ابھی چل رہے۔ ہمیں وہ الگ بات ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک لوگ کہتے رہے امین اور صدوق ہے، بڑا سچا ہے، بڑا امانت دار ہے۔ 40 سال تک یہ بولتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، پوری قوم مخالف ہو گئی۔ وہ صداقت امانت کہاں چلی گئی؟ پوری قوم مخالف ہو گئی، اس لیے کہ باپ دادوں کا دین تھا، اس کی مخالفت ہو گئی۔ جس ماحول میں پلے بڑے تھے اس کی مخالفت ہو گئی، برداشت نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی ماحول میں پلے، اسی ماحول میں بڑے، ہمارے بچوں کی تربیت، ہماری تربیت اسی ماحول میں ہو رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم مسلمانوں کے ہیں، اندر ذہن وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کو خراب کیا گیا، ہمارے اخلاق بگاڑے گئے، ہمارا سسٹم پورا بگاڑ دیا انگریزوں نے۔ اب تک انگریزوں کا سسٹم چل رہا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں وہ الگ ماحول ہے، مدرسوں کا بالکل الگ ماحول ہوتا ہے، اور ہمارے اسکولوں کا یہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم لوگ بچے ہوئے۔ آپ کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جنہوں نے دل و جان سے اس ماحول کو تسلیم کر لیا ہے، انگریزوں کے ماحول کو، اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ کے ادارے، آپ کے حکمران، اور آپ کا ایک بڑا جو مسلمانوں پر اوپر لیول کا طبقہ ہے، وہ اپنی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن بدل چکا ہے، ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا اسی نظام کے بارے میں لوگوں کے، وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ ایک شاہین، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ، وہ جا کے گدوں میں رہنے لگا، وہ مردار کھاتا ہے، گندگیوں میں رہتا ہے، ان میں جا کے رہنے لگا، اور اس کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ تم شاہین ہو اور پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہو، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ اب اس میں رہنے لگے۔ اسی طریقے سے دیکھو دنیا میں ماحول بدلتا ہے، یہ ماحول دنیا میں بدلا ہے، تو اسی طریقے سے لوگوں نے اختلاف کیے۔ میں نے آپ کو بیان کیا پورا اختلاف ہوا اس میں، جیسے کہ یہودیت کس چیز کا نام ہے؟ تورات کو ماننے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے کا نام ہے۔ ان میں جب خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، تورات کی تعلیمات سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ماننے کے وہ مخالف ہو گئے۔
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ انبیاء ان کے درمیان فیصلہ کرے فی مختلفوا فیہ ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وضاحت کرے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صاف کر کے ہر چیز کو پیش کرے۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور اختلاف نہیں کیا تھا اس حق کے اندر، دین کے اندر، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر وہ لوگ جن کو وہ دین دیا گیا تھا، وہ دین دیا گیا تھا، وہ دین پر تھے لیکن دین کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ واضح دلائل ان کے پاس آ چکے تھے، واضح دلائل، واضح احکامات۔ لیکن ہمارے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر قانون ہے یا نہیں؟ قانون بنا ہوا ہے، اصول ہے یا نہیں؟ پھر انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود بھی دیکھو لوگ چلتے نہیں ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک جب نہیں ہے سسٹم۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ قانون کو نافذ کریں، جو قانون بنا ہے اس پر عمل ہو، اس کو نافذ کریں۔ لیکن دیکھیں ہٹ گئے، حکمران ہٹ گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ عوام پہ پڑا۔ عوام تو دیکھیں دنیا کو چلانا ہوتا ہے اصول کے ساتھ، اسی طریقے سے گھر کے اندر ذمہ دار حضرات ہیں، جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نہیں؟ اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے، آزاد ہو جائیں گے، ماحول خراب ہو جائے گا، اسی طرح خرابی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور اختلاف نہیں کیا اس حق کے اندر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جن کو وہ حق دیا گیا تھا۔ اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح دلائل۔ کیوں کیا اختلاف؟ بغیم بینہم ضد اور سرکشی کی وجہ سے آپس میں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں یہود بڑی تعداد میں آباد تھے، پڑھے لکھ کے لوگ تھے، مذہب کا علم رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانا۔ 10 علماء ان کے بڑے بڑے علماء تھے مدینہ کی سرزمین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 علماء یہود جن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر یہ مان لے پوری دنیا میں ایک بھی یہودی نہ رہے، ایک بھی یہودی نہ رہے، صرف ایک عبداللہ ابن سلام ایمان لائے علماء میں سے، نہیں مانا، حالانکہ جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو بھی۔ اب انہوں یہ ضد پہ کیوں آ گئے؟ بغیم بینہم فرمایا آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے، کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق سے کٹ کے بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ ہم نہیں مانتے بس۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب انبیاء آئے ان کو سمجھانے لگے تو بہت سارے لوگوں نے تو انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن کی نیت اچھی تھی، جن کے اندر طلب تھی، ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ان چیزوں کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ من الحق حق میں سے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم میں سے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف، جس کی نیت صاف ہو، جس کے اندر طلب صادق ہو، جس کے اندر عاجزی ہو، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے بت گر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء، حالانکہ انبیاء کی آڑ لے کے گمراہ ہو گئے، انبیاء کی آڑ لے کے، ایسا نہیں ہے کہنے لگے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اگر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف اس بنیاد کے کیا کہ ہم اصل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غلط ہے۔ اگر یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا اس بنیاد کے ہم صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے۔ مشرکین مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا اس بنیاد پہ کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ نتیجہ نکلا۔